السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، سورہ بقرہ کی انشاءاللہ ہم تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنا، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تفسیر پڑھنے کا طریقہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو بھی آیت ہوگی اس کا معنی مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کہ تفسیر کہتے ہی اسے ہیں. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ فہم مراد اللہ تعالی، کہ کسی آیت پر اللہ کی جو مراد ہے وہ کیا ہے. ترجمہ نہیں، ترجمہ نہیں. ترجمہ لفظی معنی کی دلالت کو کہتے ہیں. یعنی الکتاب کا ترجمہ کیا ہے؟ کتاب. ذالک کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ. تو یہ ترجمہ ہے. جو ترجمہ اس کو کہتے ہیں کہ ان الفاظ کی اپنے معانی پر دلالات. اگر تو وہ الفاظ کی اپنے معانی پر دلالات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ کی مراد ہے، تو اس کو تفسیر کہتے ہیں. اور اگر وہ الفاظ کی معانی پر دلالات وہ نہیں ہیں کہ جو اللہ کی مراد ہے، تو اس کو جو ہے وہ رائے کہتے ہیں. یہ رائے مذموم ہے، قابل مذمت ہے. اور افسوس کے ساتھ جو ہمارے ہاں اکثر قرآن کی تفسیر پر جو دین کا ستیہ ناز کیا گیا ہے وہ اس رائے ہے. اور رمضان کے ایک آغاز سے ہی تفسیر کے بڑے کورسز شروع ہو جاتے ہیں، دورات شروع ہوتے ہیں. نہ پڑھانے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے. تفسیر جو ہے نا بہت اہم موضوع. آپ اللہ کی طرف سے آپ یہ ترجمانی کر رہے ہو کہ یہاں پہ اللہ کی مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ تفسیر نہیں ہوتی، وہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے. تفسیر اور ترجمے میں فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ ترجمہ ایک لٹرل ترجمہ ہوتا ہے. کیا وہ اللہ کی مراد ہے؟ اگر ہے تو وہ تفسیر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ رائے ہے. اور رائے جو ہے وہ محمود بھی ہوتی ہے، مذموم بھی ہوتی ہے. اگر تو رائے اللہ اور اس کے رسول کی احادیث کی موافق ہیں تو وہ رائے محمود ہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں لفظ کا معنی بیان کروں گا وہ اللہ کی مراد ہے اور یہی تفسیر ہے. اب اللہ کی مراد کیسے سمجھیں؟ اللہ کی مراد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کی مراد اس سے کیا ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں جو اصول تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں نا، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی سنت کے ذریعے، پھر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کے اقوال اور سلف کے آثار سے، پھر چوتھی تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن باللغت العربیہ، اور قرآن کی تفسیر لغت عربی. یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور لغت عربی سے بھی اس وقت تک تفسیر کر سکتے ہیں جب تک وہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بآثار سلف کے مخالف نہ ہو. یعنی اگر میں نے لغت سے کوئی ایسی تفسیر کر دی کہ جو اوپر کی 3 تفاسیر کے مخالف ہے، تو پھر یہ تفسیر بالرائے المذموم ہے. یعنی رائے جو کہ قابل مذمت ہے اس سے تفسیر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر تدبر قرآن کے نام پر، ترجمہ قرآن کے نام پر یہ چوتھی لغوی تفسیر ہوتی ہے، اور اس میں تفسیر کرنے والے کو، ترجمہ کرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ سلف نے اس آیت کے بارے میں کیا معنی کیا، نبی علیہ السلام نے اس آیت کی کیسے وضاحت کی ہے. لہٰذا اسی نہج پر، یہی سلف کا طریقہ ہے، اسی نہج پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے. ایک آیت ہوگی، اس کا میں عام مفہوم پیش کروں گا، اس کی تائید میں قرآن جو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں وہ پیش کروں گا، سلف کے اقوال بعض پیش کروں گا،
زیادہ نہیں، بس کچھ بطور نموذج اور مثال کے، اور پھر اس میں کچھ تربیتی اور علمی نکات یا لطائف ہیں وہ انشاءاللہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری باتیں ایک آیت کے تحت آپ پیش کریں گے، ہر آیت کے تحت تو یہ پیش نہیں کریں گے کیونکہ پھر یہ ایک صفحہ ہی ہوگا اس پورے دورے میں. تو انشاءاللہ ایک آیت، کسی آیت میں کچھ، کسی آیت میں کچھ، کسی آیت میں کچھ، تاکہ ایک آپ کو ایک تفسیر کا پورا ایک خاکہ مل جائے. اور یہ تفسیر ہے جو میں نے آپ کو 3-4 باتیں بتائی نا، یہی تفسیر قرآن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی نہج پر انشاءاللہ ہم چلیں گے. باقی سورہ بقرہ کی، جو سورہ بقرہ، کیا البقرہ یہ نام ثابت ہے قرآن حدیث سے؟ جی ہاں، البقرہ، سورۃ البقرہ، یہ قرآن حدیث سے یہ نام ثابت ہے. اچھا یہ چیٹ نہیں آ رہی یہاں پہ، چیٹ ہے؟ یہ چیٹ ہی ہے. اچھا اچھا اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. نہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی، ہاں ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ کا نام جی ہاں قرآن حدیث میں موجود ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی مغرب داخل ہوتے ہی جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو کفتاہ، تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کافی ہو جاتی ہیں. کس سے کافی ہو جاتی ہے؟ ہر چیز سے، ہر چیز سے. بعض اہل علم نے کہا رات کی نماز سے کافی ہو جاتی ہیں، بعض نے کہا رات کی دعاؤں سے کافی ہو جاتی ہیں، رات کے استغفار سے کافی ہو جاتی ہیں، شیاطین کی سے کافی ہو جاتی ہیں، رات کے جو شر ہیں اس سے کافی ہو جاتی ہیں. تو یہ عموم ہے. جب عموم ہوتا ہے نا تو معنی بھی، یعنی یہ محذوف ہے. کفتہ کس چیز سے کافی ہو جاتی ہے؟ یہ حذف ہے. حذف جب ہوتا ہے تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے، یعنی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. لہٰذا آج سے ہم نے یہ پلان بنا لینا ہے، مغرب کے بعد جو اذکار شام کے ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک یہ ذکر بھی کریں گے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. تو الغرض بتانا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث میں سورہ بقرہ کا جو ہے وہ نام آیا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من اخذ السبع الاول فهو حبر، کہ جو شخص یہ 7 صورتیں یعنی جن میں سورہ بقرہ بھی ہے وہ پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، تو یہ گویا کہ بہت بڑا عالم دین ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ سورہ بقرہ ہے نا پورے قرآن کا ایک کہہ لیں تمہید ہے یا خلاصہ ہے. پورے قرآن کا جو اس سے زیادہ بڑا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. تو سورہ یعنی ایک تو نا کہ آپ پورا قرآن سے آپ گزر جائیں، ایک یہ ہے کہ طریقے سے سورہ بقرہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اگر طریقے سے سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن کے اکثر موضوعات اور اکثر جو فہم ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اسی لیے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال 7 سال سورہ بقرہ پہ لگا دیتے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ یہ ہمارے پاس 2 ایام کم ہیں، اس سورت کا حق تو یہ ہے کہ ہم سال لگائیں، اس پہ سال و سال لگائیں. تو سورہ بقرہ جو ہے وہ یہ نام جو بقرہ کا جو قصہ ہے نا آگے آئے گا انشاءاللہ اسی پہلے پارے میں، نصف میں، تو نصف سے پہلے ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمیں یعنی بقرہ گائے کا قصہ ہے، اسی بنیاد پر جو ہے وہ یہ رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورہ بقرہ کو قرآن کا کوہان کہا گیا ہے. کوہان کیا ہوتی ہے؟ ہمپ جو ہوتا ہے نا، سنام القرآن. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ گھر میں پڑھتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جو کہیں کسی گھر میں جنات کے اثرات ہیں، کسی گھر میں بچہ نافرمان ہے، بدتمیز ہے، شوہر نافرمان ہے، شوہر کی بیوی نافرمان ہے، شوہر گنہگار ہے. شوہر کو نافرمانی سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بیوی کو کیا جاتا ہے. شوہر کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ سب شیاطین کے کھیل ہے نا. تو اس گھر میں سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھی جائے تو یہ سب ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. سورہ بقرہ جو ہے نا وہ پڑھنے کا رواج رکھیں. اگر نہیں بن پا رہا نا، کوئی ترتیب نہیں بن پا رہی، سورہ بقرہ کو حفظ کرنا شروع کر دیں. تو لا محالہ آپ سورہ بقرہ کچھ نہ کچھ روز پڑھیں گے، دہرائیں گے، پڑھتے رہیں گے.
سورہ بقرہ پڑھنا مشکل نہیں ہے کوئی. جس نے حفظ کر لی اس کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں جیسے آسانی ہو, لیکن کم سے کم سورہ بقرہ کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ دوسری بات ہو گئی عمل کے پہلو سے. ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, ایک سورہ بقرہ کا ورد گھروں میں. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جو نزاع ڈالنے والا ہوتا ہے نا, وہ شیطان ہوتا ہے. بچوں کو والدین کے خلاف ابھارنے والا ہوتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے. دنیا کی محبت ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو زہراوائن کہا گیا ہے, یعنی 2 روشن صورتیں, 2 روشن صورتیں. اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی اللہ سے, حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑیں گی. بڑی فضیلتیں ہیں اس صورت کی. ٹھیک ہے, اور بھی ہیں, بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, اس کو کاٹ کر قطع کر کے پڑھا جاتا ہے, اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور اس جو حروف مقطعات ہیں نا, یہ اکثر جگہ جہاں قرآن میں کہیں بھی آئے ہیں, اس کے بعد عموماً قرآن کا ہی ذکر آیا ہے. قرآن کا ہی ذکر آیا ہے. قاف والقرآن المجید, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن ہے انہی حروف سے بنا ہوا ہے, اور بطور چیلنج ہے کافروں کو, اگر لا سکتے ہو تو انہی حروف سے بنا ہوا ہے, لا کے دکھا دو. الف لام میم کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے گویا کہ قسم کھائی ہے. اور یہ جو ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے. اسی طرح جو ہے وہ اکرمہ کا بھی یہی قول ہے, کہتے ہیں کہ الف لام میم یعنی قسم. اسی طرح دوسرا قول یہ ہے, یہ امام مجاہد کا قول ہے, کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ فواتح ہیں, یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سورت کا آغاز کرتا ہے, یہ فواتح السورہ. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کے نام ہیں, قرآن کے نام ہیں, اور یہ قتادہ کا قول ہے. اور چوتھا قول جو ہے وہ امام سدی کا. یہ سارے اسلاف کے قول ہیں, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں جو کہ سورت کے شروع میں ذکر آئے ہیں. جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے. تو معنی کیا ہے یہ علیحدہ چیز ہے, مقصد کیا ہے یہ علیحدہ چیز ہے. مقصد کیا ہے, ایک مشہور موقف یہی ہے کہ یہ تحدی کے لیے, چیلنج کے لیے, کہ قرآن اسی سے ہے, لے کے آؤ اگر تم لا سکتے ہو تو. اور اس کے معنی کیا ہیں واللہ اعلم. البتہ یہ جو تختیاں جو ہم لوح قرآنی کی لگا کے گھروں میں سجاتے ہیں, یہ بدعات ہیں, یہ بدعات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا. بلکہ کئی اہل علم کا یہ بھی قول ہے کہ قرآن بذات خود فریمز میں لٹکانا یہ بھی بدعت ہے. مسجدوں میں اوپر لکھنا, اس کی فریمز لٹکا دینا, گاڑی کی شیشوں پر اس کے کارڈز لٹکانا, یہ بدعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا, حالانکہ کر سکتے تھے. تو یہ الف لام میم کے بارے میں یہ مختصر سی بات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب, ذالک اسم اشارہ جو ہے نا وہ بعید کا ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب, ذالک اور ھذا دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں, ذالک اور ھذا. ذالک الکتاب اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو کیا معنی ہوگا, یہی کتاب ہے, یہی کتاب ہے. اب دونوں جو ہیں وہ معرفہ ہیں, ذالک اور الکتاب دونوں معرفہ ہیں. جب مبتدا اور خبر معرفہ ہوتی ہے تو یہ حصر کا مفہوم پیدا کرتی ہے, یعنی یہی کتاب ہے. گویا کہ اور کوئی کتاب کہنا لیں کہ لائق ہی نہیں ہے, کتاب ہے تو یہ ہے, باقی ساری کتاب نہیں ہے. کیونکہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی تضاد پایا جاتا ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے کہ وہ اس میں کوئی تضاد, کوئی اختلاف نہیں ہے. لا ریب فیہ دوسرا جملہ,
اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے. ہدن للمتقین. تیسری بات، ہدن یہ مصدر ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی ہادین للمتقین، لیکن اسم فاعل نہیں آیا، مصدر آ گیا. کیوں؟ مصدر میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زید صوم یا زید عدل. زید جو ہے وہ عادل نہیں، عدل کہا گیا. زید عدل ہے، گویا کہ اتنا عادل ہے کہ عدل کا پتلا ہے، اوپر سے نیچے تک عدل ہے. تو مصدر جو ہے نا وہ اسم فاعل کی جگہ پر جب آتا ہے تو وہ کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ مبالغے کا. تو ہدا یہ اسم فاعل اس کا کیا ہے؟ ہادن. ٹھیک ہے، مصدر کیا ہے؟ ہدا. ابھی جو ہدن ہے یہ اسم فاعل کی جگہ ہے، گویا کہ قرآن یہ کتاب یہ سراپا ہدایت ہے، ہر چیز کی ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت میں استمرار ہے، ہمیشگی کی ہدایت ہے. جب پڑھو گے تب ہدایت ملے گی. سب سے اعلیٰ قسم کی رہنمائی ہے. یہ تمام معنی اس ہدم میں پائے جاتے ہیں. للمتقین، متقیوں کے لیے. تو ایک تو معنی یہ بنتا ہے جب میں ذالک الکتاب پر وقف کرتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دوسرا معنی کیا بنے گا؟ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے اس میں کیا معنی بن رہا تھا؟ یہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. دوسری صورت میں معنی کیا بنے گا؟ ذالک الکتاب، جیسے کہتے ہیں ھذا الرجل، یہ آدمی، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی ریب نہیں ہے اس میں. ریب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شک جس میں خوف ہو، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. بعض اہل علم نے ریب کا یہ معنی کیا، ایسا شک جس میں خوف ہو. ھدی للمتقین. پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں متقین کے بارے میں. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی سے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کون سے لوگ زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ ہر پاک صاف ستھرا سالم قلب والا صدوق اللسان، صدوق کی مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچا. تو صحابہ نے کہا صدوق اللسان نعرفہ، ہم تو جو صدوق اللسان ہے، زبان کا سچا، اس کو تو ہم جانتے ہیں. یہ فما محموم القلب، یہ محموم القلب کیا ہے؟ محموم یعنی جس کا دل بالکل صاف ستھرا سلیم، قلب سلیم جس کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ محموم القلب کون ہے؟ هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا باغی ولا غل ولا حسد. جاننا چاہتے ہو کہ وہ دل جو پاک ستھرا دل، صاف ستھرا دل ہے، وہ کون سا ہے؟ هو التقی، متقی دل جس میں اللہ کا خوف ہے. متقی دل وہ ہوتا ہے النقی، کہ جو جس کا باطن بالکل صاف ستھرا ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی ظلم ہے، نہ کوئی غل یعنی کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ دھوکے بازی اندر ہونا، کہ کسی کو دھوکہ دینے کے معاملے، اور نہ کوئی حسد ہے. روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے نا، تو روزے سے یہ صفات تو پیدا ہونی چاہیے. نقی، کیونکہ یہی تقوی ہے. نقی جس میں کوئی گناہ نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو، نہ کوئی کسی کے خلاف ظلم کا ارادہ ہو، نہ کسی کے خلاف کینہ ہو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ ایسا ہے، نہ کوئی حسد ہو. یہ پاک صاف دل ہے، یہی انشاءاللہ کل کو کامیاب ہوگا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. باقی تقوی کی جو تعریف ہے نا، سلف نے یہ فرمائی ہے، طلق بن حبیب رحمہ اللہ کی تعریف ملتی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی دی ہوئی دلیل کی بنیاد پر، اللہ کے نور کی بنیاد پر، اللہ کے ثواب کی امید لگاتے ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا دلیل کی بنیاد پر، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تو یہ تقوی ہوتا ہے. تقوی اصل میں وقایا سے، اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کی لغوی بحث ہے. اپنے آپ کو بچانا، کس سے بچانا؟ اللہ کے عذاب سے، ہر وہ چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے.
تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب آپ نے جاگتے رہنا ہے، کیونکہ وقت ایسا ہے اور مقام بھی ایسا ہے اور حالت بھی ایسی ہے کہ جلدی سے نیند آ جاتی ہے نا، تو میں انشاءاللہ بیچ بیچ میں سے پوچھ لوں گا، تو جاگتے رہنا ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، دو چیزوں کو جوڑ دیا آپس میں، ایک ہے ہدایت، ایک ہے متقین۔ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی حکم کسی وصف کے ساتھ معلق ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ وصف بڑھتا ہے حکم بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھاتا ہوں۔ حکم ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی بڑھے گا تو ہدایت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ فائدہ حاصل کریں تو تقوی کو بڑھائیں۔ تقوی کو کیسے بڑھائیں؟ گناہوں سے بچ کے، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو، اور یہ دل کو صاف کر کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کے پاس دل ہے، تقی دل ہے، متقی دل ہے۔ تو ایک قاعدہ تو یہاں اپلائی ہو گیا۔ یہ قواعد تفسیری ہیں جو کہ بعض جگہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ الحکم اذا علق بالوصف، کہ جب کوئی حکم کسی وصف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ وصف بڑھتا ہے حکم بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ وصف کیا ہے؟ تقوی۔ حکم کیا ہے؟ ہدایت۔ جیسے جیسے تقوی بڑھے گا ہدایت بھی بڑھے گی۔ ذالکہ جو ہے نا، یہ اسم اشارہ ہے بعید کا۔ ذالکہ کا معنی کیا تھا؟ وہ، لیکن یہ تو اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے پاس ہے، تو یہ حاذا کے معنی میں ہے۔ لیکن بعید کا اسم اشارہ لایا گیا اس کے مکان اور مرتبے کی بلندی کو بتلانے کے لیے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا مقام بلند ہے، اگرچہ فزیکلی یہاں موجود ہے لیکن مقام بلند ہے۔ لہٰذا جو شخص اس کو طریقے سے پڑھے گا وہ بھی ذالکہ بن جائے گا، ذالک الرجل، وہ بھی علو۔ اسی طرح قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بزرگی والے، عظمت والے قرآن کی۔ تو جو اس قرآن کو پڑھے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عظمت والا بن جائے گا۔ تو قرآن کے جتنے اوصاف ہیں نا، اس کے پڑھنے والا بھی ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ آپ بلندی چاہتے ہو، آپ اللہ کے ہاں بلند مقام چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ الکتاب میں جو الف لام معرفہ، معرف بالالف لام ہے نا، یہ الف لام تفخیم کا ہے، یعنی کہتے ہیں الف لام بہت بڑی کتاب، تفخیم کہتے ہیں یعنی عظمت بیان کرنے کو، تو الف لام تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، بہت بڑی کتاب۔ یہ چار جملے ہیں، ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، یہاں پہ حرف عطف نہیں آیا، یوں ویسے تو اگر تین چار جملے ایک ساتھ آتے ہیں تو یوں ہونا چاہیے نا، ذالک الکتاب ولا ریب فیہ وھدی للمتقین، ایسا نہیں آیا، حرف عطف نہیں آیا۔ اس کو بلاغت میں کہتے ہیں فصل، ملا دینا، یعنی جب جملوں کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے نا تو وہاں پہ حرف عطف کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی ذالک الکتاب کا بہت گہرا تعلق ہے لا ریب فیہ سے، لا ریب فیہ کا بہت گہرا تعلق ہے ھدی للمتقین سے، کہ گویا کہ یہ چار جملے ایک ہی جملے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ زیادہ تنگ نہیں کروں گا انشاءاللہ، آگے تھوڑا آپ کو ذائقہ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے تو کیسا معجزہ ہے، کہ یہی کہ الفاظ میں کیا کیا معنی ہے۔ یعنی ذالک یہی کتاب ہے۔ کیوں بھائی یہ کتاب ہے؟ کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کون سا شک؟ کس کا شک؟ کیسا شک نہیں ہے؟ کہ یہ منزل من اللہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو دو طرح سے شک نہیں ہے، ایک یہ منزل من اللہ ہے، اور دوسرا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مشکوک ہو، اس لیے اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ تو جب یہ کتاب شکوک، اختلافات سے پاک ہے تو گویا کتاب ہے ہی یہ، اور جب کتاب ایسی ہے تو پھر لا محالہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
یہ ہمیں حرف عطف کو چھوڑ دینے کا یہ معنی پیدا ہو رہا ہے. چلیں آگے. الذین اب متقین کون ہے؟ متقین کون ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے وہ ینفقون خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، دیتے ہیں. یہ اس کا عام معنی ہے. الذین یؤمنون بالغیب. غیب کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ غیب کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے آپ پر ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے. جیسے کہ تفسیر میں آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ اسلمنا وجاہدنا معک. ہم نے تو آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، ہم نے تو اسلام قبول کیا، آپ کے ساتھ جہاد کیا. تو فرمایا کہ یعنی ابو عبیدہ نے پوچھا کہ ہم میں سے بھی کوئی بہتر، ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم تو اسلام لے آئے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بہتر ہے. قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی. ایسی قوم جو میرے بعد آئے گی، جو مجھ پر ایمان لائے گی اور اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. لیکن اس سے یہ پتہ نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ سے افضل ہیں. جزوی فضیلت کلی فضیلت کو مستلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جزوی فضیلت ہے جو ہمیں حاصل ہے، ایمان بالغیب. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلی طور پر صحابہ سے افضل ہیں، ایسا نہیں ہے. بعض صحابہ دیگر صحابہ سے جزوی فضیلت رکھتے تھے. حضرت علی کی وہ جزوی فضیلت ہیں جو ابو بکر کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ابو بکر سے حضرت علی مطلقاً افضل ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو غیب کا دوسرا معنی کیا ہے؟ غیب کا دوسرا معنی جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے، جیسے کہ یہ ایمانیات، یہ اسلام، یہ کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عنا، کہ جو ہم سے غائب ہے. دو طرح کے غیب ہیں، غیب نسبی، ایک غیب مطلق ہے. نسبی غیب یعنی اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو کمرے سے باہر ہے ان کو پتا ہے. تو میرے لیے یہ غیب ہے، ان کے لیے یہ غیب نہیں ہے. اور غیب مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو بھی نہیں پتا، کسی بھی مخلوق کو نہیں پتا. جنت کیسی ہے، کہاں ہے، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ کل کو کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا، بارش کب برسے گی مجھے نہیں پتا. یہ سارے غیب ہیں. مفاتیح خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 غیب کی کنجیاں قرآن میں آتی ہیں. تو غیب کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، یعنی بن دیکھا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو دیکھی نہیں ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پر ایمان لانا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. اقامت صلاح اور نماز پڑھنے میں فرق ہے. اقامت کسی بھی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے فرائض اور واجبات اور سنن کو جو ہے وہ اس کی پابندی سے کرنا، اس کے اوقات میں. یقیمون الصلاۃ، تو اقامت صلاح کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. انگلش میں کہتے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اہتمام کرنا. اہتمام کیسا ہوتا ہے؟ وضو طریقے سے کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا، جماعت سے امام کے ساتھ نماز پڑھنا، سنن اور رواتب کا خیال، سنتوں کا اور فرائض اور واجبات کا خیال کرنا. یہ اہتمام صلاۃ ہے، یہی اقامت صلاۃ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے، یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، مما، اور یہ جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی جو ہم نے دیا وہ پورا خرچ نہیں کرتے بلکہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. من تبعیضیہ، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ من اس کی جگہ اگر بعض کا لفظ لے آؤ گے تو وہ معنی صحیح بیٹھے گا. تو جو ہم نے دیا، چونکہ زکوٰۃ ہے وہ مال کے کچھ حصے میں سے دی جاتی ہے، صدقہ ہے وہ مال میں سے کچھ دیا جاتا ہے. تو کتنا خرچ کریں یہاں پہ بیان نہیں ہوا، لیکن وہ دیگر جگہ قرآن میں بیان ہوا. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو،
کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے اللہ کے رسول یہ کیا خرچ کریں، کہیں یہ زائد مال خرچ کیجیے، زائد مال جو بچ جائے، جو بچ جائے یعنی جو پہلے آپ اپنے جس پر آپ کو خرچ کرنا واجب ہے، بیوی پر، والدین پر، اولاد پر، پھر جو بچ جائے تو آپ جو ہے وہ فقراء اور مساکین پر خرچ کریں. تو یہ فائدہ کہاں سے مل رہا ہے؟ من سے، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے. رزقناہم، اسے پتہ چلا یہ تیرا نہیں تھا بھائی، یہ تو ہم نے دیا تھا، تو خرچ کرو، تمہارا کون سا ہے؟ تو خرچ کرو گے تو پھر ہم مزید دے دیں گے. اور یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو رزقناہم یہ نہیں فرمایا کہ ومما رزق یعنی اس میں سے خرچ کرو جو تمہارے پاس رزق ہے، بلکہ جو ہم نے رزق دیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کسی کو، کسی نوکر کو کہتے ہیں جو میں نے تجھے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے جو تم بخل کر رہے ہو. تو یہ آیت مکمل ہو گئی. اچھا، اکثر جگہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہاں پہ بھی یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون. تو کیا اس کی بات ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو کیوں عموماً ایک جگہ ملا کے پیش کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ بدنی عبادات جو ہیں ان میں سب سے افضل جو ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادات میں سب سے افضل جو ہے وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اقامت صلاح یہ ذاتی عبادت ہے، صدقہ خیرات یہ متعدی عبادت ہے. تو یہ دونوں طرح کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ خود ہی بس عبادت کرتے رہتے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کا کوئی اسے فکر نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، اب ترتیب دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلے ایمان بالغیب ہے، پھر اقامت صلاۃ ہے، پھر زکوٰۃ ہے. تو ترتیب دیکھیں، ایمان بالغیب انسان کو ہر وقت چاہیے، اقامت صلاۃ بعض وقت چاہیے، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ نماز سے بھی کم ہے، یعنی اس کے اوقات نماز سے بھی کم ہے، تو یہ کچھ وقت چاہیے. تو سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو انسان کو ہر وقت چاہیے، اور وہ ہے عقیدہ، ایمان. اس لیے عقیدہ کی تعلیم انسان کے ہاں ایک طالب علم کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت انسان کو ہر وقت ہے. پھر اس کے بعد عبادات کی تعلیم آتی ہے، کیونکہ انسان کو ہر وقت تو نہیں لیکن جو عبادات کے اوقات ہیں اس وقت ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جو زمنی عبادتیں ہیں، موسمی عبادات ہیں، حج اور عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، یہ نہیں ذکر کیا مما رزقناہم ینفقون کہ کہاں خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے خیر کے راستے بہت سارے ہیں، تو اس لیے ذکر نہیں کیا. عموم ہے اس میں، ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، صرف ایک ہی جگہ اکتفا نہیں کرتے، ہر جگہ خرچ کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کے علاج پر، مدارس میں طلبہ علم پر، جہاد فی سبیل اللہ پر، پڑوسیوں پر، اولاد پر، بیوی پر. آگے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور متقین کی تعریف یہ بھی ہے کہ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا، بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی جو آپ پر نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث بھی ہے نا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابوں کی صورت میں اور وحی کی صورت میں نازل کیا گیا. قرآن جو ہے نا زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، لیکن یہاں پہ دیگر کتب کے مقابلے میں پہلے ذکر رہی.
اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کتاب دیگر کتابوں پر مہیمن ہے، ناسخ ہے. اب سابقہ کتب پر عمل نہیں ہے، اب اسی کتاب پر عمل ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر آیا، حالانکہ نازل سب سے آخر میں ہوئی. اور یہ جو ایمان قرآن پر جو ایمان ہے نا وہ تفصیلی ہے، اور جو سابقہ کتب پر ایمان ہے وہ اجمالی ہے. اجمالی ایمان کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ تورات من اللہ ہے، جی ہاں اللہ کی طرف سے ایمان رکھتے ہیں. الی موسیٰ علیہ السلام، جی ہاں ایمان رکھتے ہیں. نصدق بہ، ہم اس پر اس کی تصدیق کرتے ہیں. جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہمارے لیے یہ رہنمائی نہیں ہے. یہ پورا کیا ہے؟ اجمالی ایمان ہے. تفصیلی ایمان کیا؟ ایک ایک آیت پر عمل پیرا ہونا. یہ ہم تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کسی کتاب پر. یہ تفصیلی ایمان صرف اور صرف قرآن کریم پر ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے لایا گیا کہ تفصیلی ایمان پہلے، پھر اجمالی ایمان. آگے کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ہی. وَبِالْآخِرَةِ، یہ جار مجرور کو مقدم لے آئے تو حصر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی گویا کہ جس چیز پر یقین بنتا ہے وہ آخرت ہی ہے. گویا کہ آخرت کے یقین کو ہی یقین کہا جا سکتا ہے، اور کوئی چیز یقین کرنے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے وَبِالْآخِرَةِ جار مجرور کو مقدم کر دیا، اور ترجمہ کیا ہو گیا؟ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت ہی پر وہ ہی یوقنون یقین رکھتے ہیں. یعنی یقین تمہارا بہت ساری چیزوں پر ہے، لیکن یہ حصر کا معنی گویا کہ یقین جس پر کامل ہونا چاہیے. ہمارے بہت ساری یقین والی چیزیں جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، سب سے بلند مرتبہ ہمارا جو یقین کا ہو وہ آخرت کا معاملہ ہو. اچھا، ایمان بالغیب میں آخرت پر یقین نہیں آتا کیا؟ ہاں آتا ہے نا، الگ سے اس کو ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جب بھی کبھی عموم کے بعد کوئی خاص چیزیں اس کی ذکر ہو جاتی ہیں تو اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے آ گیا، حالانکہ وہ پہلے آ گئی. تو یوقنون یقین ہے، اس کو کہتے ہیں یقین. یقین کے معاملے میں کوئی حدیث بھی آتی ہے، جی ہاں. یقین کے معاملے میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یقین کے بعد جو سب سے بڑی نعمت دی جاتی ہے ایک انسان کو وہ ہے عافیت. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. یعنی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یقین ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین گویا کہ پورا ایمان ہے. یقین کے مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین آپ کو کسی نے بتلایا، چلیں آخرت کی مثال لے لیتے ہیں. آخرت پر یقین، آخرت پر یقین کے 3 مراتب ہیں. علم الیقین، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جنت موجود ہے، جی ہاں ہے. علم ہو گیا ہمیں علم الیقین کہ جنت ہے، مومنین جنت میں جائیں گے. عین الیقین، جب قیامت والے میدان محشر میں جب ہم اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقین کے لیے جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، دیکھ لیں گے. یہ کیا ہے؟ عین الیقین. جب مومنین کو اجازت مل جائے گی جنت میں داخلے کی اور جنت میں وہ چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین. حق الیقین. تو ایمان یقین ایسا ہو کہ اگر جنت جہنم سامنے نظر آ جائے نا تو ہمارے کیفیت پہ کوئی فرق نہ آئے. اور یہی احسان کا مرتبہ ہے، اعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے کہ جنت جہنم تمہارے سامنے ہے. صحیح ہے.
تو یہ یقین، یہ احسان، یہ متقین کا وصف ہے. آگے چلتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ جو متقین اور متقین کی جو صفات بیان ہوئی نا، اس پر ایک حکم مرتب کیا ہے، ان کی جزا بیان ہو رہی ہے. متقین یعنی یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ جن میں یہ صفات ہیں. اچھا ان کے لیے ہے کیا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے اعلی ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف سے. یعنی عام ہدایت نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، معمولی ہدایت نہیں ہے یہ. اور یہ اعلیٰ جو ہے نا وہ استیلاء کا معنی دے رہا ہے، یعنی تمکن کا معنی دے رہا ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں کسی جگہ پر ہوں، انت علی الارض وانت علی الدابہ، آپ کسی سواری پر ہو، یعنی آپ بالکل مضبوطی سے مستقر ہو، تمکن اور کنٹرول حاصل ہے. تو گویا کہ یہ متقین ہدایت پر ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ گویا کہ اس میں تمکن کا معنی پیدا ہو رہا ہے. یہ مضبوطی سے ہدایت پر، بالکل تمام ہدایت پر ہیں. ایسے نہیں کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، کبھی گرتے پرتے نہیں. جیسا کہ ایک انسان زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس کو استقرار اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ متقین ہدایت پر ہیں. من ربہم، وہ ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے ہے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ، یا ہم ضمیر فصل لا کے پھر حسر کا معنی پیدا ہو رہا ہے، یعنی یہی لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہیں. اس کے علاوہ کامیاب اور کوئی نہیں ہے، یہی کامیاب ہے. فلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاح کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الذین ادرکوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منہ حربوا. یعنی کہ مفلحون کون ہے؟ کہ جو وہ طلب کر رہے تھے اللہ کی رضا، جنت، وہ پا چکے، اور جس شر سے وہ دور بھاگ رہے تھے وہ اس سے بچا لیے جا چکے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے اور آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. ابھی فلاح، یہ مفلح، یہ کامیاب، یہی لوگ ہیں. لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ مفلح ہیں. اولئک ھم المفلحون. اچھا ان کے لیے یہ نہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وھم المفلحون، بلکہ اولئک کو 2 دفعہ لائے ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں. یعنی جیسے کہ ایک بندے کو بار بار اعزاز دیا جاتا ہے کہ یہ ایوارڈ اس کے لیے اس پر بھی ہے، اس صورت میں بھی ہے، اس کی اس کارکردگی پر بھی ہے، بار بار اس کو جیسے کہ اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور اس کو نوازا جاتا ہے. تو گویا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بار بار اس کو اعزاز اور شرف بخشا جا رہا ہے، حالانکہ ایک ہی جملے میں اس کو جمع کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، اولئک وہ بڑے بلند مرتبے والے جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی جو ہے وہ فلاح. اس کا مطلب یہ ہے، یہ حرف عطف اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے ہدایت الگ چیز ہے اور فلاح الگ چیز ہے. یعنی انہیں ہدایت بھی حاصل ہے اور فلاح بھی حاصل ہے. اس کا مطلب یہ بہت ممکن ہے کہ ایک بندے کو صحیح راستہ تو پتہ ہے لیکن وہ فلاح نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو رہا. وہ قرآن حدیث پڑھتا بھی ہے، ہدایت کا صحیح راستہ ہے، سلف کے آثار بھی پڑھتا ہے، لیکن کامیابی نہیں ہے، مفلح نہیں ہے. ہاں، تو فلاح جو ہے نا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہا آپ بھی، کہا ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو یہ توفیق، یہ اللہ کی رحمت، یہ عمل، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق اور اس ہدایت پر استقامت اور اسی پر موت، یہ سب فلاح ہے. تو ہم یہ اس پر خوش نہ ہو چلیں جی ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا الحمدللہ، لیکن ابھی فلاح نہیں ملی. ٹھیک ہے.
اچھا یہ ہدا جو ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت جو ہے کئی اسلاف نے اس کی تفسیر نور سے کی گئی، یعنی علی نور من ربہم، تو ہدایت کو نور کہا گیا ہے. سلف ہدایت تو نور سمجھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک بندے کے پاس ہدایت ہوتی ہے نا تو اس کے پاس نور ہوتا ہے. نور کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی، آگے منافقین کی مثال میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نور کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کرتا ہے. یعنی آپ کے پاس اگر روشنی ہے تو آپ خود بھی راستہ دیکھیں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر تو میرے پاس ایسی ہدایت ہے جس سے میں ہی عبادت کر رہا ہوں، میرے ذریعے نہ میرے گھر والے تبدیل ہو رہے ہیں، میرے ذریعے نہ میرے گھر والے چینج ہو رہے ہیں، میرے ذریعے میری برکتیں، میری ہدایت کی برکتیں اور لوگوں تک نہیں، بس میں ہی عمل کرتا ہوں، میں ہی روزے رکھتا ہوں، میں ہی نماز پڑھتا ہوں اور میرے ارد گرد لوگوں کو وہ روشنی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ ہدایت ناقص ہے، یہ نور نہیں ہے نا. یہ تو وہ نور ہے جو میری ذات تک محدود ہے، یا پھر یہ نور ہی نہیں ہے. یہ کیسا نور ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسروں کو نہیں آ رہا. تو ایک شخص جو آتا ہے نا، وہ ایک جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، وہ نورانی شخصیت ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے اب کافروں کے بارے میں آیت ہیں، 2 آیتیں کافروں کے بارے میں. پچھلی آیتیں 4 آیتیں متقین کے بارے میں تھی، یہ 2 آیتیں کافروں کے بارے میں، اور تقریباً کئی آیتیں منافقین کے بارے میں. کیا بات ہے، منافقین کو اتنا کھول کے واضح کیا کیونکہ نفاق کا مرض امت میں اکثر ہے، اور اسے نبی علیہ السلام کے زمانے تک محدود نہیں تھا، یہ آج بھی ہے. پہچانو اس کو، اپنے اندر دیکھو کہیں نفاق تو نہیں ہے، اور اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کس پر؟ علیہم، ان کافروں پر. آیا کہ آپ نے ان کو ڈرایا یا آپ نے ان کو نہیں ڈرایا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی برابر کس پہ؟ آپ پر نہیں، ڈرانے والے پر نہیں. کس پر؟ جو ڈرائے جانے والے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرانے والا ہے اس نے تو اپنی نصیحت جاری رکھنی ہے. آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کے لیے تو اجر ہے، آپ ڈرا رہے ہیں. ہاں برابر کس کے لیے ہے؟ ان کفار کے لیے کہ جو نہیں ایمان نہیں لاتے، آپ کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو جی اس سے جو ہے وہ آپ نے دعوت دین کو نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ برابر آپ پر نہیں ان پر ہے. اچھا انذرتہم. اچھا اب یہ اس آیت سے یہ پتہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار اور ڈرانے کی وجہ سے، تو پھر یہاں پہ تو کیا مراد ہے کہ آپ کی نصیحت سے، آپ کے ڈرانے سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اہل علم نے دیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، جیسے کہ کفار کے سردار ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب آپ کا ڈرانا، آپ کا نصیحت کرنا ان کو فائدہ نہیں دیتا. اصل میں نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے. تو فرمایا کہ معاملہ تقدیری بھی ہے نا، اللہ نے ان کی ہدایت مقدر کی نہیں. تو ہم جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، اور بہت زیادہ مادی سبب اختیار کرتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کے لیے، تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کی حق میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی. تو اللہ نے اگر اس کے حق میں لکھی ہوگی تو میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، اگر اس کی تقدیر میں ہدایت ہے تو اس کو مل جائے گی. آگے ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے سمع پر بھی، ان کی سماعت پر بھی اللہ نے مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ،
اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر آگے سے واو استئناف جملہ استئنافیہ کر کے اور ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ بہت بھاری قسم کا پردہ ہے. غشاوہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ یہ یعنی تعظیم کے لیے کہ ایک بھاری بھرکم پردہ ہے ان کی آنکھوں پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اچھا یہ ختم جو ہے یہ کس پر ہے؟ دلوں پر اور سمع پر. اور جو پردہ ہے وہ کس پر ہے؟ آنکھوں پر. اچھا یہ کیا دلیل کیا اس بات کی کہ آپ نے وقف کرنا ہے سمعہم پر؟ یوں بھی تو ہو سکتا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یا یوں بھی تو ہو سکتا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وقف, کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور پھر وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, یوں کہہ سکتے تھے کہ ان کے کانوں پر اور ان کی بصیرت پر, ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ہے, لیکن ہم نے وقف کیا سمعہم پر. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ, کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی بنیاد پر, یعنی اللہ کو علم ہے, اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا, اور وختم علی قلبہ وختم علی سمعہ وقلبہ, اور اس کے سماعت پر اور دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا. تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو مہر ہے وہ کس پر وارد ہو رہا ہے؟ سماعت پر اور دل پر. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. اس آیت سے پتہ چلا یہ آیت جو ہے وہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے, آیت نمبر 23. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پردہ آنکھوں پر ہے اور مہر جو ہے وہ دل اور سماعت پر ہے. تو لہٰذا یہاں پر وقف کرنا بنتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, یہ وقف اور ابتدا بھی ایک علم ہے نا. ہم جو قرآن ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں اور سانس جہاں چھوٹتا ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہیں سے آگے چل دیتے ہیں, کہاں سے ملانا ہے, سانس چھوٹتا ہے کہاں سے نہیں ملانا, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کا معنی بن جاتا ہے. اب آپ نے مثال کے آپ یوں کر رہے ہیں لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم, سانس آپ کا ٹوٹا تو آپ نے یہاں وقف کر دیا نا, پھر آپ نے یہیں سے شروع کر دیا وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, معنی تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ تبدیل ہو گیا. تو یہ پتہ ہوگا ہمیں کہ اس قرآن کی تفسیر کیا ہے, علم کیا ہے, معنی کیا ہے, تو پھر ہمیں وقف اور ابتدا کا علم ہوگا کہ اگر سانس اکھڑ رہی ہے تو جہاں سانس کاٹنا ہے پھر شروع کہاں سے کرنا ہے دوبارہ, ایسا نہ ہو معنی خراب ہو جائے. اور واللہ عجیب و غریب قسم کی جو خاص طور پر جو ایسے قاری ہوتے ہیں ماشاءاللہ قرأت بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں بڑی اچھی انداز میں پڑھتے ہیں, اور پھر جب وہ اس طرح معنی خراب کرتے ہیں نا تو نماز میں ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, بالکل الٹ معنی کر دیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایک حدیث آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے, کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں پر وارد ہوتے ہیں, جیسے کہ چٹائی جیسے کہ بنتی ہے نا, عودن عودن, تنکا تنکا, چٹائی جس طریقے سے بنی جاتی ہے. فَأَيُّ قَلْبٍ, تو جو بھی دل جو ہے وہ اس فتنے سے سیراب ہو جاتا ہے, اس کو قبول کر لے جائے, تو اس کے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اور جو دل اس کو جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے, اس فتنے کو قبول نہیں کرتا, تو وہ جو ہے وہ اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگایا جاتا ہے. یہاں تک کہ 2 طرح کے قلب ہوتے ہیں, ایک ایسا دل جو کہ بالکل پاک صفاف چکنے پتھر کی مانند, کہ جسے کوئی فتنہ جب تک کہ وہ زندہ ہے فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا, اور دوسرا دل مٹیالے اور کالے رنگ کا ہو جاتا ہے, اور وہ اوندھے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتا ہے, کہ اس میں نہ کوئی خیر داخل ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر سے جو فساد اور خرابی ہے وہ باہر نکلتی ہے. تو یہ جو ختم ہے نا, جب انسان کے دل پر لگ جاتی ہے تو انسان کا دل ایک سیل ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, نہ کوئی خیر اس کے اندر آتی ہے اور نہ اس دل کے اندر جو فساد ہے وہ نکلتا ہے. یہ کافروں سے متعلق جو ہے وہ آیت پوری ہو گئی.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس کو غور سے کان کھول کے دل کی حاضری کے ساتھ ان منافقین کی آیت پر ذرا توجہ دے. اللہ تعالیٰ منافقین کو کیسے کھول کے بیان کر رہا ہے. اور کہیں دیکھیں کہ ایسا یا اس سے ملتا جلتا یا اس نوعیت کا مرض کہیں میرے دل میں تو نہیں. اچھا، لوگوں میں سے ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ کسی صورت مومنین نہیں ہے، کسی صورت مومنین نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکے بازی، یخادع، مخادعہ یہ باب مفاعلہ ہے جس میں مشارکت کا معنی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس میں زیادہ جو صحیح ترجمہ بنے گا دھوکے بازی. یہ دھوکے بازی والا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو ہی، اپنے نفسوں کو ہی، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. اچھا، پہلے تو اس میں وما یخدعون الا انفسهم، اس میں دوسری قرات ہے وما یخادعون الا انفسهم. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس دوسری قرات کا بھی ذکر کیا ہے. تو جب یخادعون کا معنی ہوگا تو اس صورت میں معنی کیا بنے گا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفس کو اور ان کا نفس ان کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ مخادعہ میں مشارکت کا معنی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور اگر یخدعون ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، وہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون ہے تو معنی کیا ہوگا، وہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ یہ دھوکے بازی والے کام کر رہے ہیں. تو ہم پڑھ رہے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یعنی اس میں منافقین کا ذکر ہے. منافقین کے بارے میں حدیثوں میں بھی کچھ باتیں آئی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ من کن فی کان منافقا خالصا، کہ جو 4 باتیں منافق میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہو جاتا ہے. اور وہ کون کون سی خصلتیں ہیں؟ اذا اؤتمن خانہ، جب خیانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت داری، کیا کہتے ہیں اس کو، امانت رکھی جائے تو اس کو وہ خیانت داری کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب بھی کوئی وہ عہد کرتا ہے تو وہ اس کو توڑ دیتا ہے. اور جب بھی وہ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ منافقین کی. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل المنافقی کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، کہ منافق کی مثال اس بکری کی مثال جیسی ہے کہ جو 2 ریوڑوں کے درمیان جو ہے وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. تعیر الی ہذہ مرہ و الی ہذہ مرہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اسی طرح منافق بھی جو ہے نا اس بکری کی طرح ہے، یعنی مسلمانوں کا گروہ ایک کافروں کا گروہ، کبھی مسلمانوں کے پاس جاتا ہے کبھی کافروں کے پاس جاتا ہے. شک میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، شک کا مرض ہے، کبھی یہاں چلے جاتا ہے کبھی یہاں. اور ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، کبھی دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، کبھی فساق اور فجار کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، کبھی ظالم حکمرانوں کی مجالس میں بیٹھ کے ان کی تائید کرتے ہیں، کبھی لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کے جو ہے وہ نیک بنتے ہیں. یہ کبھی یہاں کے کبھی وہاں کے، ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کے حساب سے اپنے رنگ اور چال چلن کو ڈھال لینا یہ منافق کی علامت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قول کا صرف اعتبار نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اس قول کے یعنی ایمان کا اعلان ہوتے ہوئے ان سے ایمان کی نفی کر دی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف قول باللسان کا نام نہیں ہے، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: قول باللسان، والتصدیق بالارکان، والتصدیق بالجنان، والعمل بالارکان. 3 نون ہے. اقرار باللسان، الاقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، والتصدیق بالجنان دل سے تصدیق کرنا، والعمل بالارکان اعضاء سے عمل کرنا. تو صرف قول کا اعتبار نہیں جیسے کہ مرجئہ کہتے ہیں. جی، تو میں اس آیت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ
یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مگر یہ اپنے حقیقت میں اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. وما یشعرون، شعور کی نفی کر دی. شعور جو ہے نا یہ جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، عقل انسانوں کے پاس ہوتی ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی. منافقین سے پہلے شعور کی نفی کی گئی اور اگلی آیات میں جو ہے وہ منافقین سے علم کی نفی کی گئی اور عقل کی بھی نفی کی گئی. یعنی گویا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے. شعور تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے سمندر میں غوطہ نہیں لگانا، مر جاؤں گا، ٹھیک ہے، آگ میں نہیں کودنا، یہ جانوروں کے پاس یہ شعور ہوتا ہے. یہ منافقین اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، عقل تو دور کی بات ہے. آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض کون سا ہے؟ یہ مرض شک کا ہے، جیسے کہ امام مجاہد، اکرمہ، قتادہ اور دیگر سلف کا قول ہے. مرض سے مراد شک کا مرض ہے، شک ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو پھر پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے مرض میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا گمراہ کیا نا، اس کا سبب وہ خود ہیں کہ ان کے دلوں میں پہلے مرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مرض کو بڑھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ، اس کا اسباب انسان خود ہوتا ہے. جیسے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے شر میں مزید اور گمراہیوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. اور جن کے دلوں میں اس کے برعکس ہدایت ہوتی ہے، سورہ محمد میں نا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت کو مزید بڑھا دیتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. علیم کس کو کہتے ہیں؟ دردناک، درد پہنچانے والا، درد دینے والا عذاب. یہ علیم، یہ فعیل بمعنی یعنی یہ مؤلم، یعنی موجع، نقصان، درد پہنچانے والا عذاب. بما، بسبب اس کے، جو وہ کانو یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے تھے. منافقین جھوٹ بولتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہوتے تھے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی دوسری قرأت جو ہے وہ یکذبون ہے، بما کانو یکذبون. تو منافقین تکذیب بھی کرتے ہیں، یعنی دل سے تکذیب کرتے ہیں. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اعلانیہ زبان سے، اور تکذیب کرتے ہیں کس سے؟ دل سے. تو آپ دیکھیں ان دو قرأت میں جو ہے وہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. یکذبون یعنی یکذبون باللسانہم، یکذبون بلسانہم، اور دوسری قرأت میں یکذبون یعنی یکذبون بقلوبہم. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا، ان منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو بس، انما یہ حصر کا صیغہ ہے، بس ہم ہی تو ہیں مصلحون، اصلاح کرنے والے. یعنی اصلاح کرنے والا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں. اللہ نے جواب میں تاکید در تاکید پر مبنی جواب دیا، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، سنو، بلا شبہ وہی مفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا ان کو شعور نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ انہوں نے جب جواب میں صیغے کے ساتھ، صیغہ حصر کے ساتھ کہا نا کہ ہم ہی تو مصلح ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا اور کتنی تاکید فرمائی، ایک الا کے ذریعے، ایک انا کے ذریعے، اور پھر ضمیر فصل کے ذریعے ہم، پھر المفسدون میں الف لام لا کے 4 تاکیدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا ان کو وہ شعور نہیں رکھتے.
اچھا یہ کیا فساد کرتے تھے؟ سوال یہ ہے، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یہ فساد کیا ہے ان کا؟ تو یہ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کا فساد جو ہے وہ زمین میں گناہ کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہی در حقیقت فساد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شرک یہ فساد ہے، کفر یہ فساد ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے فساد کیا ہے اور مادی نقطہ نظر سے فساد کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مادی حالات خراب ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، سیلاب وغیرہ وغیرہ۔ آپ کہیں نا کسی کو حالات بہت خراب ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں نا مثال کے طور پر امریکہ کے حالات بہت خراب ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، ماشاء اللہ اتنی اچھی ترقیاں ہو رہی ہیں وہاں اور بہت کچھ ہے۔ کہو بھائی وہاں پہ کفر ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ یہ حالات یہ فساد بھی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اتنا مادی ہو چکا ہے، اتنا مادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فساد جو ہے وہ در حقیقت حقیقی فساد جو ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ تو منافقین سے بھی جب یہ کہا جاتا فساد نہ کرو، یعنی شرک وغیرہ اس میں مبتلا نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جو جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، اس کا معیار بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ فساد کو اصلاح کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تو ہم تو مصلح ہیں، گناہ کو وہ فرما برداری کہتا ہے، شرک کو وہ توحید کہتا ہے، کفر کو ایمان کہتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کا یہ بھی فساد ہے جی۔ اچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ انما نريد الاصلاح بین الفریقین من المؤمنین واہل الکتاب، ہم تو بس مومنین اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ریکنسیلیشن اور اصلاح چاہتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے نا کہ جو لوگ وحدت الادیان اور یونٹی آف فیتھ اور دین ابراہیمی اور ابراہمک ریلیجنز اور یہ سر کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، یہی ہے نا۔ ابن عباس کی تفسیر کیسی فٹ آتی ہے ان پہ کہ جب یہ مسلمان جو کفار کے ساتھ مل کے ایسے پروگرام بنا رہے ہیں اور اس کو امن اور یونٹی اور پیس کا نام دیتے ہیں اور ابراہمک فیتھ کو جو ہے وہ لا کے ایک کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں بھائی یہ حرکتیں نہ کرو، فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اہل کتاب اور ہمارے درمیان اصلاح کا معاملہ چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ، کہ جیسے کہ آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے یعنی منافقین، انؤمنو کہ ہم ایمان لائیں، کما جیسے کہ آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے، یعنی بے وقوفی کی طرح ایمان کا مطالبہ کرتے ہو ہم سے۔ اللہ جواب دے رہا ہے ان جس کو یہ سفہاء کہہ رہے ہیں نا ان کی طرف سے اللہ جواب دے رہا ہے، الا سنو خبردار، انہم بلا شبہ یہی، ہم یہی ہیں، السفہاء الف لام کے ساتھ، السفہاء حقیقی بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت میں علم کی نفی کر دی، یعنی منافقون کا نہ شعور ہے نہ علم ہے، یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، انسان تو ہے ہی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اچھا اب یہ الناس یہ کون ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ الناس کیا ہے؟ یہاں پہ الناس جو ہے نا وہ عموم ہے، لیکن یراد بہ الخصوص، یعنی اس معنی اس کا خاص ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ لغوی اعتبار سے تو لوگ جیسے لوگ ایمان لائے، اس سے تو جیسے لوگوں کا ایمان معیاری ایمان ٹھہرا، لیکن ابو العالیہ رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ، ابن ابی حاتم میں یہ سند ذکر ہے اور ابو العالیہ کا یہ قول ذکر ہے کہ یعنی الناس یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ تو گویا کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو معیاری ایمان ہے وہ کون سا ہے؟ صحابہ کا ایمان۔
جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، جن جن باتوں پر صحابہ ایمان لائے، جن جن باتوں سے صحابہ خاموش رہے، جن جن باتوں پہ صحابہ نے کلام کیا، یہ پورا ایمان کا ایک پیکج ہے جو کہ صحابہ کا تھا، وہ ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی پتہ چلا کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کے نزدیک لوگوں کا معیار بھی الٹ ہوتا ہے. وہ اچھے لوگوں کو برا، برے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوراً خود سے جواب دیا اور ان کو بے وقوف کا 4 تاکیدوں کے ساتھ، اور ان سے علم کی نفی کر دی. نہ ان کے پاس علم ہے، یہ جاہل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہی بے وقوف ہیں. اس کا مطلب اچھا، یہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں. تو دنیا کے پیچھے بھاگنا اور آخرت کو ترجیح نہ دینا یہ بے وقوف پن ہے، بے وقوفی ہے. اور آخرت کو ترجیح دینا اور دنیا کے پیچھے نہ لگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہی عقل مندوں کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ سارے منافقین والے معیار نہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا تیز ہے، بڑا ماشاءاللہ عقل مند ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بڑا لوگوں کو کھا جاتا ہے، وہ دھوکے دیتا ہے نا. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ قرآن میں دیکھ لیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ مومنوں سے، ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ایمان لائے، قالوا تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیاطین کی طرف خلوت کو کہتے ہیں، خلوت اختیار کرنا، لیکن یہاں پہ الہ کے ساتھ اس کا صلہ آیا ہے تو یہ انصرف کے معنی میں ہو گیا. یعنی جب یہ پلٹ کے جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، یعنی یہ ان کا اصل مرکز ہے. یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن بالآخر جو ان کا انصراف ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ شیاطین. اب اگلا سوال یہ، شیاطین کون ہیں؟ تو شیاطین ان کے جو کفر کے جو سردار ہیں، منافقین کے سردار ہیں. اور کئی اہل علم نے یہ بھی معنی کیا شیاطین سے مراد یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ کے منافقین اور سردار. تو اصل میں یہ اس سے ہی پتہ چلا یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ اپنے چیلوں سے اور اپنے لشکروں سے یہ کام کرواتے ہیں. نفاق والا خود بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی مجالس میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ دیتے ہوں گے، اپنے آپ کو سلفی بھی کہہ دیتے ہوں گے. تو کیا سلفیوں میں منافق نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کے دور میں تھے ہی کون؟ اہل حدیث ہی تو تھے نا سارے، تو منافق تھے نا. ٹھیک ہے. تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ کوئی کہتا ہے ہاں میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں تو منافق نہیں ہو سکتا. وہ ہاں بے نہیں، وہ منافق ہو سکتا ہے. وہ کافروں کے جوتیاں چاٹنے والا ہو سکتا ہے، یہودیوں کی جوتیاں چاٹنے والا ہو سکتا ہے، یہودیوں کی سازش کرنے والا ہو سکتا ہے. صرف نام سلفیت کا استعمال کر کے عقیدہ زندیقوں والا بھی ہو سکتا ہے، صوفیوں والا ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں محتاط رہنا چاہیے. تو شیاطین کی ان کا انصراف اصل میں ان کا انصراف شیاطین کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو منافقین ہیں نا، جو اہل سنہ کے پاس آتے ہیں، اگرچہ یعنی اور یہ اہل بدعت کے پاس بھی جاتے ہیں، تو ان کی اگرچہ ان کی بدعت ہم پر مخفی ہے، لیکن ان کا جو انصراف ہے اہل بدعت کی طرف وہ ہم پر مخفی نہیں ہے. یعنی یہ اہل بدعت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اہل بدعت ہی ہیں، یہ سلفی نہیں ہیں. تو انصراف کس کی طرف ہوتا ہے؟ اصل حقیقت میں اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں؟ آدمی انہی سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن نے بڑا عظیم قاعدہ. تو یہ جو شیاطین ہے نا، یہ انصراف الی شیاطین. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ کا معنی انصرفوا،
انصرفوا الی شیاطینہم، یعنی لوٹ کے ان کا مرکز جو ہوتا ہے وہ شیاطین کا، یہ ان کا منافقین کا مرکز جو ہوتا ہے وہ شیاطین ہوتا ہے. اور یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے شیاطین ہوتے ہیں. قالو، یعنی جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا معکم انما نحن مستہزئون، بھائی ہم تو بلا شبہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ایسی مذاق کرنے والے تھے. یعنی ہم مومنین کے پاس جو جاتے ہیں ہم تو ایسی کھیل تماشا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہیں تو حقیقت میں کون؟ تمہارے ساتھ ہیں. اچھا اب دیکھیں جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں نا تو جملہ فعلیہ استعمال کرتے ہیں آمنا، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو جملہ اسمیہ استعمال کرتے ہیں انا معکم. جملہ اسمیہ میں استقرار اور اس بات ہے، استقرار ہے، ہمیشگی ہے، یعنی ہماری ہمیشگی، ہمارا دل، ہمارا پورا اپنا آپ تو تمہارے ساتھ ہے. ہاں ایمان والوں کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو فعل میں حدوث پایا جاتا ہے نا، اور جملہ اسمیہ میں استمرار پایا جاتا ہے. آگے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. اچھا منافقین کے بارے میں آیا تو کیا فرمایا؟ منافقین کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، اسم فاعل کا صیغہ ہے مستہزئون. اور جب اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر اس کا ذکر کیا تو یوں ہونا چاہیے تھا نا اللہ مستہزئ بہم، لیکن اسم فاعل نہیں کیا ذکر آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع ذکر کیا. یعنی ان کے اسم فاعل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع ذکر کیا، اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. اور اس فعل مضارع میں یعنی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. تو اس فعل میں جو ہے وہ یعنی حدوث کا معنی ہے، تجدد کا معنی ہے، فعل میں بار بار ہونے کا معنی ہے. تو یہ استہزاء اللہ کی طرف سے کی طرف بار بار ہوتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو استہزاء ہے نا یہ مقابلتاً استعمال ہوا ہے، یہ ابتداءً کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ استہزاء جو ہے نا ایسی صفت ہے کہ جس میں قابل تعریف پہلو بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اگر یہ ابتداءً کوئی کسی کے ساتھ کرے گا تو یہ قابل مذمت ہے کہ فلاں نے فلاں کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بدلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے نا تو یہ اس کی قوت اور طاقت کی طرف دلالت کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ قابل تعریف پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، ان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں جو لوگ ان کے اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ استہزاء نہ کرنا یہ نقص ہے، لیکن یہ بدلے کے طور پر استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں بھی استہزاء کرتا ہے، آخرت میں ان کے ساتھ استہزاء ہوگا، جس کو تفصیل دیکھنی ہے سورہ حدید دیکھ لے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے اس آخرت میں استہزاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو تفصیل وہاں پہ مراجعت کر لے. تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ مذاق کرنا، مذاق کرنا. یعنی وہ سمجھ رہا ہے، منافقین سمجھ رہے ہیں ہاں ہم تمہیں تو بڑے مال غنیمت مل رہا ہے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمان ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اور جنگ یہ لڑتے ہیں، مال غنیمت ہمیں ملتا ہے اور ہمیں ان کی عورتیں نکاح کے لیے مل جاتی ہیں. لیکن ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کا استہزاء ہے. اچانک پکڑ آئے گی، یہ بڑے موج مستی میں ہوں گے، اچانک پکڑ آئے گی اور ان کو عذاب قبر میں ہوگا. اسی لیے آگے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، یمدہم زیادہ کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، ان کی منافقت میں. یعمہون وہ اندھے اس میں حیران پھرتے رہتے ہیں. یعمہون کا معنی کیا ہے؟ اندھے ہو کر حیران پھرتے رہنا. تو منافقین کی صفت کیا ہے کہ وہ بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، وہ کسی ایک جانب ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں. یترددون، جیسے کہ وہ بکری کی مانند میں نے آپ کو ذکر کی تھی، حدیث میں آیا تھا. تو اپنی گمراہیوں میں جو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اچھا یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم سنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافقین، کہ جنہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا.
ہدایت جو ان کے پاس تھی وہ بیچ دی، جو فطری ہدایت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے درمیان موجود تھی، یہ ہدایت گویا کہ انہوں نے بیچ دی اور کیا ضلالت خرید لی. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ کسی صورت ہدایت پانے والے نہ تھے، مہتدین نہ تھے. یعنی کتنا گھاٹے کا سودا ہے یہ. ایک تو اچھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. اور کیا کیا پھر کیا ہوا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کے تجارت ان کو فائدہ نہیں دیا. یہاں پہ پروفٹ کی نفی ہے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، یہاں کیپٹل کی نفی، یعنی کیپٹل بھی اڑ گیا. تجارت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیپٹل ہوتا ہے رأس المال، اور اس پر جو نفع ہوتا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کے نفع کی نفی کر دی کہ اسلام کا جو نفع تھا وہ بھی ان کو نہیں ملا، اور رأس المال جو تھا وہ بھی اس سے بھی نفی کر دی، گویا کہ رأس المال بھی گوا بیٹھے. ٹھیک ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ آمنوا ثم کفروا، یعنی یہ منافقین گویا کہ ایمان لائے اور پھر کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت ممکن ہے کہ وہ ایمان لائے اور پھر منافق ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے ان کی دو مثالیں بیان ہو رہی ہیں دو طرح کے منافق کی. ایک منافق وہ ہے کہ جو ایمان لایا، اس کے سامنے دلائل واضح ہو گئے، دین اسلام کا حسن واضح ہو گیا، لیکن پھر کچھ اس کے دل کے اندر کھوٹ تھی، خرابی تھی، جس کی وجہ سے وہ نفاق کی طرف پلٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ہیں. پھر دوسری قسم کی منافقین کہ جو ایمان تو لائے لیکن شک میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی علمی مجالس میں کبھی فساق کی مجالس میں. جب تک ان کو دین ان کو فائدہ دیتا ہے تب تک بڑے خوش رہتے ہیں، جب تک کوئی ان کی تکلیفیں آتی ہیں دین کی وجہ سے تب تک وہ منہ موڑ کے منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ دو طرح کے منافق ہیں. ایک وہ منافق کہ جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، اور دوسرے وہ منافقین جو پوری زندگی منافقت پر ہی رہے. جب دین کی اچھی باتیں لے لیتے، مشکل باتیں چھوڑ دیتے. آج کے دور میں اگر منافقین کی مثال دیکھنا چاہو، دوسرے قسم کی منافقین ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ مثال کل، تو لبرل مسلمانوں کو دیکھو، فیمنسٹ مسلمانوں کو دیکھو. جب تک دین کی فیمنسٹ ویلیوز کی قرآن بات کرے گا وہ لے لیں گے، نہیں کرے گا چھوڑ دیں گے یا اس کی تعویل کر دیں گے. ٹھیک ہے. لبرل فیمنسٹ سیکولر مسلمان آج کے دور میں منافقین ہیں، نفاق ہے ان کے دلوں میں، دوسرے قسم کے منافقین. تو لہٰذا ہمیں خبردار رہنا چاہیے ان چیزوں کے معاملات، ان باتوں پہ. تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے آیت نمبر 17 سے، 16 ہوگی 17 سے انشاءاللہ. تو اگر کوئی سوالات ہوں صرف موضوع سے متعلق تو انشاءاللہ آپ اس میں کر دیں. رأس المال بتا دیں. رأس المال جو ہے نا، رأس المال یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور رأس المال یہ ہمارا جسم ہے. ٹھیک ہے. اس جسم کے ذریعے ہم نے آخرت کمانی ہے. یہ ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں. تو گویا کہ ہم نے اس کو بھی جو ہے نا گوا دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی کان تو ہیں اس کے باوجود بھی وہ بہرے ہیں، منہ تو ہے لیکن زبان ہے اس کے باوجود وہ گونگے ہیں، آنکھیں ہیں اس کے باوجود وہ اندھے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے اپنے رأس المال کو بھی گوا دیا. ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ منافق کامیاب کیوں ہیں؟ قرآن کی تعلیم دیں انشاءاللہ. خود پہلے تو ہمیں خود سمجھنا ہے نا، پھر بچوں کو بھی سمجھانا ہے انشاءاللہ. چلے باقی سوالات جو ہے وہ گروپ میں ہی کر لیجیے گا.